السلام علیکم، میں ہوں شجر عزیز۔ سن راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، لافانی ذات صرف خدا کی ہے، بقیہ جہاں ہو یا انسان، سب نے ایک نہ ایک روز فنا ہو جانا ہے۔ جب انسان اور جہان کا وجود مستقل نہیں تو اس میں چلنے والے نظام کیسے مستقل ہو سکتا ہے، خاص کر جب یہ نظام بے حس، انسانیت سے عاری اور ظالمانہ ہو جائے۔ موجودہ پاکستانی نظام اس کی واضح مثال بنتا جا رہا ہے، جہاں اب بے حسی کا مادہ سیاسی مخالفین سے نکل کر عام عوام کے لیے بھی حکمرانوں کے فقط 5.5 فٹ جسم میں آ گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے جب سوات کا سانحہ پیش آیا تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنی غلطی اور نااہلی تسلیم کرنے کے بجائے اس سے بری الزماں ہونے کے لیے انتہائی غیر انسانی بیانات کا سہارا لیا۔ وزیر اعلیٰ کہتے پائے گئے کہ ہمارے اور بہت سے کام ہوتے ہیں، میں کیا اب وہاں پر تمبو لگا لوں؟ سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ کیا کوئی سپر مین آ جاتا۔ وہیں پنجاب حکومت جو خود کو دیگر تمام صوبوں اور حکومتوں سے بہتر بتاتے نہیں تھکتی، انہوں نے ڈی ایچ کیو پاک پتن میں 20 بچوں کی موت پر مجرمانہ خاموشی ساد رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ابھی چند روز قبل پنجاب اسمبلی میں 3.25 گھنٹے کی تقریر میں یہ بتاتی نہیں تھک رہی تھیں کہ ان کا پرائمری فوکس صحت اور تعلیم کا شعبہ ہے۔ چند روز میں ہی آکسیجن کی فراہمی نہ ہونے سے ہسپتال میں 20 بچوں کی موت نے پنجاب کے شعبہ صحت کی کارکردگی کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا ہے۔ ساتھ ہی پنجاب حکومت کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں میں صحت کارڈ کی سہولت کو بند کر دیا گیا ہے۔ البتہ اس خبر کو پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے رد کر دیا اور کہا تمام سرکاری ہسپتالوں میں مفت علاج جاری ہے اور صحت کارڈ بند نہیں کیا گیا۔ ایک طرف عوام پر حکومتی شکنجہ ان کی پسلیاں تک توڑ رہا ہے، وہیں پنجاب میں اپوزیشن پر بھی سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی پر معطل کیے گئے اپوزیشن کے 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر آفس نے اس معاملے پر محکمہ قانون پنجاب سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ ان معطل ارکان کی اسمبلی رکنیت ختم کرنے کے لیے آئینی اور قانونی نکات پر غور جاری ہے، جبکہ اسپیکر آفس کی جانب سے اعلیٰ عدالتی فیصلوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن ارکان کے خلاف سخت اقدام اٹھاتے ہوئے 4 ارکان کو قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب کروا لی گئی ہے۔ اپوزیشن رکن سائمہ کنول کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، جس کے بعد سائمہ کنول، محمد مرتضی اقبال، محمد انصر اقبال قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین شپ سے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ جہاں صوبائی حکومتیں اپنی ان نااہلیوں سے مسلسل بے حس ہو کر اقتدار اور طاقت کے نشے میں دھت ہے، وہیں وفاقی حکومت کے تو کارنامے ہی الگ ہے۔ کل رات حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 266 روپے 79 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت 272 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اوگرا کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اس مہنگائی کے دور میں عوام پر مزید بوجھ بڑھا دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت پاک بھارت جنگ کے بعد سے ایک ایسی انا پرستی میں آگے بڑھ رہی ہے جہاں ان سے عوامی مسائل کا سوال کرنے پر جواب ملتا ہے کہ ہماری سفارتکاری بہت بہتر ہو گئی ہے، ہم جنگ جیت گئے ہیں، ہم نے بھارت کو ہرا دیا ہے۔ حالانکہ یہ کریڈٹ تو افواج پاکستان کا ہے اور ان کو خراج عقیدت پوری قوم نے پیش کیا، مگر کیا حکومت اپنی عوامی پالیسیوں پر کیے جانے والے سوالوں کا جواب اب اپنے اگلے پورے دور حکومت میں صرف یہی رکھے گی؟ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اب پارلیمان میں حکومتی اکثریت ہو چکی ہے، جس کے بعد اس طاقت کے نشے میں مزید اضافہ نظر آ رہا ہے۔ جہاں 27ویں آئینی ترمیم لانے کی بازگشت ہے، جہاں پارلیمان کی مدت بڑھانے کی باتیں گردش کر رہی ہیں، وہیں تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کو گرانے کے منصوبے بھی پائپ لائن میں دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اب تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرین، چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں میں ہوں یا قومی اسمبلی میں ہوں، سب کے سب آزاد ہیں اور ان پر کسی بھی جماعت کو جوائن کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کو لے کر تو تحریک انصاف میں بھی کئی عرصے سے خدشات پائے جاتے تھے۔ صوبے میں مختلف مخالف دھڑے جس میں عاطف خان گروپ، جنید اکبر گروپ وغیرہ موجود ہے، وہ علی امین کو بطور وزیر اعلیٰ نامزدگی سے ناخوش تھے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے واضح طور پر کہا ہے کہ جس کو شوق ہے
وہ علی امین کے خلاف عدم اعتماد لا کر دیکھ لے۔ کیا پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت برقرار رہ پائے گی؟ کیا جے یو آئی اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے؟ کیا اب بھی مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کا قومی اور صوبائی اتحاد ممکن ہے؟ کیا پی ٹی آئی قومی سطح پر بھی پارلیمان سے استعفوں کے آپشن پر غور کر رہی ہے؟ ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ دورانی صاحب، آپ دہائیوں سے پاکستان میں سیاسی حالات کے شاہد ہیں، مگر حالیہ کچھ عرصے میں ایسے اقدامات سامنے آ رہے ہیں جس کی ماضی میں کم از کم کوئی مثال نہیں ملتی، جیسا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے۔ جن جماعتوں کو عوام نے مسترد کیا ان کو اضافی نشستیں آئینی تناسب سے بڑھ کر دینا کتنا مناسب ہے؟ اس فیصلے کا مستقبل میں پاکستانی سیاست پر کیا اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کی ماضی کی سیاست کی طرف دوبارہ موجودہ سیاست کو بھی دھکیلا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ماضی میں ایک سیاست کی ہماری روایت رہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس اختیار ہے وہ اپنے اختیار کے مطابق جو ہے اپوزیشن کی ڈسٹارشن، عدالتوں کا استعمال، اور یہ سب چیزیں جسٹس منیر کے زمانے سے 54 سے شروع ہوتی ہیں، آج تک ویسی ہی ایک روایت چلتی آ رہی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے مزید جمہوریت آتی ہے، اور اس مزید جمہوریت کا نتیجہ ہم نے کچھ عرصے میں دیکھا کہ پاکستان کے اندر عوام میں ایک بیداری پیدا ہوئی اور عوام نے حکومتی دباؤ کے باوجود اپنی رائے کو اپنا حق سمجھتے ہوئے استعمال کرنا شروع کیا۔ لیکن اب میرا خیال ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں ختم ہو گئیں۔ اب جو موجودہ ایک دور چلے گا، دھاندلی تو نہیں کہنا چاہیے، دھاندلے کا، اس کے بعد جو ہے جمہوریت کا شائبہ بھی نہیں رہے گا موجودہ نظام کے اندر۔ تو اب یہ جو فیصلہ ہے یہ اپنے آپ کو جمہوریت کا ٹھیکیدار قرار دینے والے دونوں خاندانوں کا فیصلہ ہے کہ وہ دوبارہ سے ملک کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جس کا اینڈ مکمل آمریت کے علاوہ کوئی نہیں ہوا کرتا، اور یہ ہمیشہ یہی کچھ کرتے ہیں، اور اب دوبارہ وہی کچھ کر رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کو، جس کو بڑی مشکل سے نرچر کیا گیا تھا اس ملک کے اندر، عدالتی نظام جس کو کہ 2008 سے آنورڈ عدالتی فیصلوں کے ذریعے، اس سے پہلے عدالتی اقدامات کے ذریعے اس کو تھوڑا تنوع اور انڈیپینڈنس دی گئی تھی، اب یہ ان سب چیزوں کو ختم کر کے اپنے گلے کے سائز کا ایک پھندا تیار کر رہے ہیں جس کے اندر یہ خود ہی لٹکے ہوئے تھوڑے دنوں میں نظر آئے۔ بٹ سر، مائی کوسچن از کہ پھر ان کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے، اگر ہم اپنی تاریخ بھی دیکھیں تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ کتنے نمبر ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا 2/3 اکثریت لے کے نواز شریف صاحب آئے، لیکن پھر جب پیج، وہ جو ایک پیج کی بات ہوتی ہے، جب وہ پھٹا تو اس کے بعد وہ اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکے تھے۔ تو آپ کے خیال میں کیا ضرورت پیش آئی یہ مخصوص نشستوں کا، یہ سارا اپنا ملبہ اپنے اوپر ڈالنے کا؟ کیونکہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ تو ایک پیج ہے اور وہ بڑا مضبوط ہے فی الحال۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ 76 سال سے یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اور ہمارے جو یہ مطلب ادارے ہیں، یا ہمارے جو جوڈیشری ہے اور ہمارے جو دیگر ادارے ہیں، بیوروکریسی ہے، انہوں نے مل کے ہمیشہ ایک ہی اہتمام کیا ہے کہ عوام کہیں طاقتور نہ ہو جائے، اور عوام کی کمزوری کو انہوں نے اپنا مطمع نظر ٹھہرایا تاکہ ان کی الیکٹیبلٹی انٹیکٹ رہ سکے، تاکہ ان کا اختیار جو ہے وہ قائم رہ سکے۔ اب یہ ہے کہ اب دوبارہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ سوشل میڈیا اور دیگر مینز، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے مینز جو ہیں، ان کی وجہ سے عوام لبریٹ ہو رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم جوڈیشری بھی کسی حد تک اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی تھی، تو انہوں نے پھر تمام تو پھر آ گئی نا 26ویں آئینی ترمیم، جوڈیشری بھی کنٹرول، آئینی ترمیم، اور اس میں دیکھیں کون لوگ استعمال ہوئے ہیں، وہی لوگ جو جمہوریت کے ٹھیکیدار اور علم بردار بنے پھرتے ہیں۔ سر، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اب ایوان میں تو حکمران اتحاد کی 2 اتحادی اکثریت مکمل ہو چکی ہے، جہاں اب وہ سیاہ اور سفید کے مالک ہیں۔ وہیں ایسی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے کہ حکومت
پارلیمانی مدت بڑھانے پر غور کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے اور ماضی میں یہ اقدام کسی نے کرنے کی کبھی کوشش کی؟ دیکھیں ماضی میں کیوں نہیں کی. جب 97 کے اندر 2/3 سے زیادہ اکثریت آ گئی تھی حکومت کی، تو حکومت جو بل لا رہی تھی وہ یہ تھا کہ جی وزیر اعظم کو امیر المومنین ڈکلیئر کر دیا جاؤ، اور امیر المومنین کا جو بنیادی اس میں ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ وہ جب چاہیں جس وقت چاہیں کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکیں. یہ تو مطلب یہ کوئی یقین رکھنے والے خاندان نہیں ہے جنہوں نے اپنی پارٹیوں کے اندر آمریت بنائی ہوئی ہے، جنہوں نے ہر قدم کے اوپر عوام کو ڈیفائی اور ڈینائی کیا ہوا ہے، وہ کیسے جمہوریت کے لیے ہو سکتے ہیں؟ ابھی بھی وہ سب کچھ وہی کریں گے، اور انہیں تعاون بھی ظاہری طور پہ وہ تعاون بھی لے لیتے ہیں، اور اس تعاون کے نتیجے میں وہ عوام کو دبا بھی لیتے ہیں. پولیس بھی ان کی ہے، اختیار بھی ان کا ہے، اب تو عدالت بھی ان کی ہے. اب تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنجیا ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے. تو اب مرزا یار جو ہے تھوڑے دن پھرے گا، اس کے بعد پھر مرزا یار کا بھی بڑا مرزا آ جائے گا، تو پھر کچھ ہوگا. تو نہیں صاحب، مولانا فضل الرحمان کے کردار اور سیاسی قد کاٹ کو بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا. خیبر پختونخوا میں اب ان کی جماعت کے وزیر اعلیٰ کو لائے جانے کا بھی اندیا دیا جا رہا ہے، اور علی امین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے. آپ کے پی کے حالات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہاں گنڈا پور مخالف کتنے گروپ سرگرم ہیں جو گنڈا پور کے خلاف جائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گروپ سرگرم ہے. مطلب ایک پتیلا چڑھا کے، ایک دیگ چڑھا کے اس کی جسے کہتے ہیں منافقت کی، ایک دیگ چڑھا کے مفادات کی، اس کے اندر جتنی مرضی گرمی پیدا کر لیں. مطلب یہ کوئی ریل تو آج کہیں بھی کچھ نہیں ہے. نہ حکومت ریل ہے، نہ موجودہ جو سارے معاملات ہے جو حکومتی اس وقت جو منتخب لوگ ہیں، جنہیں کہ مطلب ماسک پہن کے اسمبلیوں میں جانا چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو منتخب کہنا ہو، تو وہ جب بیٹھ کے وہاں پہ اپنے آپ کو منتخب سمجھتے ہیں، اور پیٹرول کی قیمت بڑھانے میں، ڈیزل کی قیمت بڑھانے میں، عوام کے اوپر ٹیکسز لگانے میں، عوام کی گردن، مطلب کیا کیا ہے چینی کی ان پروڈیوسر نے اقتدار میں بیٹھ کے عوام کے ساتھ کہ کہاں سے کہاں وہ ایکسپورٹ بھی کر دی، امپورٹ. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک غدر ہے جس کے اندر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. عدالتیں پوچھ سکتے، ابھی انہی کے اشتہاروں سے، شکلوں سے اشتہار چھپتے ہیں. یہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ خود اشتہاروں میں دیکھ کے سمجھتے ہیں وہ سب کچھ ہو گیا. تو عوام بیچارے کتنا بھوکا مر رہے ہیں وہ تو میں بھی جانتا ہوں، اور آپ بھی جانتے ہیں، ہر عام آدمی جانتا ہے. اب عوام کے دکھوں سے جس کو تسکین ملتی ہو وہ یقیناً مطمئن رہ سکتا ہے. عوام کو لوٹ کے جو اطمینان محسوس کرتا ہو وہ یقیناً محفوظ تصور کر سکتا ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ابھی بھی یہ مطالبہ یقیناً ہونا چاہیے کہ پاکستان کا اختیار ان کو دیا جائے جن کے ملک سے باہر کوئی اثاثے نہ ہوں، جن کے رشتہ داروں کے ملک کے باہر اثاثے نہ ہوں. اب یہ بات اس وقت ایسے لگ رہی ہے جیسے کہ ایسا کون ہے، کوئی ایک آدھ نام بتا دیں. یہاں تو بہت، میرے خیال سے ہم شاید گننے بیٹھیں گے تو بہت کم ہو گئے لوگ. تو کیوں نہیں نہ ہونا یار، دفعہ ہو. جنہوں نے سب کچھ باہر رکھنا ہے وہ باہر جا کے رہیں، وہ تجارت کریں، چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ نوٹ بنائیں، مال بنائیں. بٹ دین سر ایک اور چیز بھی ہے، پھر پی ٹی آئی کہاں ہے؟ اپوزیشن جماعت ہے، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ ووٹ کے اعتبار سے پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رول کتنا کوئی افیکٹو ہے. وہاں ان کے اپنی جماعت میں اتنے شدید اختلافات ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ گروپ بندیاں کی جاتی ہیں. تو اس سب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا اپنا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے؟ اور ایز اے اپوزیشن عوام کے مسائل پہ کرتے سیاست سر، کیوں نہ ٹف ٹائم دیتے حکومت کو؟ دیکھیں اب آپ کہہ رہے تو میں اس پہ اب آپ کا سوال چونکہ بہت ہولسٹک ہے. پہلی بات میں بتا دوں کے پی کے گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کا ایک گروپ جو ہے وہ ایک دینی جماعت کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کو ملا کے اقتدار میں لے آئیں اور فارورڈ گروپ بنا کے آگے پیچھے ہو جائیں. ایک نون کے لیڈر جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح وہ وہاں کا سی ایم بنا دیں اور وہ اس کے ذریعے کر لیں. اب یہ ساری سازشیں جو ہے اس وقت چل رہی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو وہاں کے معروضی حالات ہیں
جی اور جو وہاں پہ دہشت گردی کے چیلنجز ہیں ان کی وجہ سے شاید اسٹیبلشمنٹ یہ نہ چاہتی ہو کہ وہاں فوری طور پہ سیاسی لوگ کوئی تبدیلی لے آئیں، اس وجہ سے شاید وہ تبدیلی رکی ہوگی، ورنہ جہاں تک سوال ہے سیاسی لوگوں کا اور موجودہ حکمرانوں کا، یہ تو 5 دن نہ لگائیں ہر چیز کو اٹھاڑ پتھاڑ کے پھینک دیں۔ بٹ سر آپ لہٰذا کیا میں تو سجیسٹ یہ کرتے ہیں کہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ جس طرح سے وہ دن بہ دن اس کو کارنرڈ کیا جا رہا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں آگے بھی کوئی حالات زیادہ سازگار نہیں ہے، بہت سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، تو اس کرنٹ سچویشن میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں میں تو پچھلے 2 سال سے 2.5 سال سے انہیں ایک ہی بات سجیسٹ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس اور ان کی لیڈرشپ کے پاس، دیکھیں جہاں تک جیل میں رہنے کا تعلق ہے، ان کی لیڈرشپ کا، عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا ہے، عمران خان صاحب کے جیل میں رہتے ہوئے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، تو ان کا پرسنل پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ مسلسل انکریز کر رہے ہیں، اسے کوئی کم نہیں کر سکتا، ان کا پرسنل پولیٹیکل جو ایسٹ ہے۔ اب جہاں تک سوال ہے کہ ان کا پولیٹیکل پارٹی کا اس وقت کا رول کیا ہونا چاہیے، دیکھیں انہیں اس وقت رول تو صرف یہی بنتا ہے کہ ان کے جو لیڈر باہر ہیں وہ سیاست کریں، اور جو اندر لیڈر ہیں وہ بھی ان سے سیاست کرانے کی کوشش کریں، ان کو کوئی ملیٹنٹ گروپ نہ بنانے کی کوشش کریں، قبضہ کرنا، جا کے حملہ کرنا، حملہ کر کے رہا کرا لینا۔ اب ماضی کی روایات تو یہ ہیں کہ اگر بٹ گاندھی سر کو آپ پکڑنے کے کو لیے بھی ان ایک میں سے سپاہی کوئی ایسا قابل لگتا ہے جو لیڈ کر سکے سیاسی طور بس پر؟ اب یہی ایشوز ہیں۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ کم از کم جیل میں سے خان صاحب کو اس وقت کنفرنٹریشن کی فضا کے بجائے انہیں جمہوریت اور سیاست کی فضا بنانی چاہیے، اور انہیں ہر صورت میں جمہوریت کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے جو ہے اپنے اقدامات اٹھانے چاہیے، انہیں سیاستدانوں سے کنفرنٹ کرنا چاہیے۔ درانی صاحب، شہباز شریف نے گزشتہ روز قومی اسمبلی اجلاس میں بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے مصافحہ کیا اور ان کو دوبارہ ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت بھی دی، جبکہ عمران خان صاحب کا پہلے روز سے یہ کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، جبکہ دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے ماضی میں کہا جاتا رہا ہے کہ بیک ڈور روابط قائم ہے، کیا آج بھی کوئی بیک ڈور کھلا ہے جہاں رابطہ ہو، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو سیاسی ڈائیلاگ کی طرف بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، سیاسی ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو بیان ہے میں اس کو بالکل سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بیان بھی دینا چاہیے اور عملی طور پہ بھی اس کا نمونہ بننا چاہیے۔ یہ تو ایک اصولی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، ان کا ہاتھ ملانا اچھی بات ہے، لیکن ویسا ہی ہاتھ نہ ہو نا کہ گلے مل کے پیچھے سے چھرا گھوم تو، مطلب یہ ہے کہ اگلے دن جو ہے وہ آپ ان کی سیٹیں ختم کرنے جا رہے ہیں تو آج زور سے گلے لگاؤ اور پیچھے سے سیٹیں فارغ کر دو، حکومت فارغ کر دو، جی ہم تو مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت حکومت کو مذاکرات سے حکومت کسی صورت میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے یا وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ حقیقت میں وہ صرف اور صرف عوام کو ایک دھوکے کا اشتہار دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ہم تو چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے، اور یہ ہو گیا وہ۔ سر، موجودہ حکومت ایک پیج پر ہونے کا بار بار دم بھرتی ہے، یہ ایک پیج ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، لیکن اس کا انجام بھی آج ہمارے سامنے ہے۔ آپ کے خیال میں موجودہ حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہونا کیا ماضی سے مختلف ہے؟ کیا شہباز شریف کی مفاہمتی صلاحیت اس حکومت کو مزید مضبوط کر رہی ہے؟ ایسے میں پھر بقیہ سیاسی جماعتوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں اس حکومت کو تو اگر کوئی چیز مضبوط کر سکتی تھی تو وہ ان کی اچھی گورننس تھی، ان کو کوئی چیز مضبوط کر سکتی ہے تو وہ ان کی اچھی پرفارمنس ہے، جو کہ مطلب ٹھیک ہے، بتانے کے لیے تو بہت سی چیزیں، کرنے کے لیے تو پیٹرول کا اضافہ اور باقی مہنگائی ہے جو کہ عوام بھگت رہے ہیں اور وہ بھگتتے رہیں گے اور اسی کا ریزلٹس جو ہیں آئیں گے۔ جہاں تک سوال ہے کہ اپوزیشن کے بارے میں جو وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تاثر جو ہے کل جب آپ ہارس ٹریڈنگ کر کے حکومتوں کو اچھالیں گے، جب آپ ہارس ٹریڈنگ کر کے دوسروں کے اراکین کو توڑ کے اپنی طرف لائیں گے، جب آپ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو جو ہے وہ فناہ کریں گے، جب آپ اب تو صرف 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں۔
अब देखें, अब तो आए 18वीं 27वीं लाएं, 28वीं लाएं, 128वीं लाएं, जितनी मर्जी ले आए। मतलब मैंने तो कहा कि आखिर में तो वो अमीर उल मोमिनीन वाली तरमीम दोबारा जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बनवाई थी वो जी। निकाल के भी ले आए। क्या वो बचा सकेगी? नहीं बचा सकती। लेकिन चले ठीक है, इंसान तो जब से दुनिया बनी है यही सोचता रहा है कि वो कहते हैं ना कि अथॉरिटी करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब वो जमहूरियत जिसके जरिए आप तमाम अपने 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 अकाउंटेबिलिटी के तमाम इदारों को बंद कर देते हैं, वो आपको मजबूत नहीं करती, वो आपको कमजोर करती है। बट और वो सर, रास्ता शहबाज शरीफ खोलती है साहब की आप- मफामती सलाहियत को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि जो उन जितने वो मफामत पसंद हैं, बड़ा मजबूत जा रहा है ये पेज। देखें जी, जहां तक सवाल है मियां साहब की, एक मफाहमत तो नहीं कहना चाहिए, जिससे मतलब मासूमियत कहना चाहिए या ताबेदारी कहना चाहिए या मुकम्मल सरेंडर की जो एक कैफियत है, मैं समझता हूं कि एक पेज इशू नहीं है। इस वक्त हुकूमत एक तासुर बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि उसके लिए भी अच्छा नहीं है, इदारों के लिए भी अच्छा नहीं है, कि तमाम मुल्की इदारे जो हैं वो उसकी पुष्ट के ऊपर वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मुल्की इदारों की बिहेस्ट पे कर रहे हैं। मतलब ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उन इदारों पे डाल देते हैं जिनका काम सियासत नहीं है और जिनको सियासत में मुलविस नहीं किया जाना चाहिए। यही गलती जो है ये पीटीआई भी कर रही है कि पीटीआई उन्हीं इदारों को मुलविस करके हुकूमती, अब ये थोड़ा सा जरा बारीक सी बात है कि हुकूमत क्या कहती है कि जी मेरे पीछे इदारे हैं, ठीक है जी, और पीटीआई कहती है कि जी इनके पीछे इदारे हैं इसलिए हम इदारों से बात करेंगे। ये उनका गैर सियासी इक़दाम है। पीटीआई को इस वक्त ये कहना चाहिए यही हुकूमत फ्रंट पे है और यही जो कुछ कर रही है ये खुद उसकी जिम्मेदार है, कल को इनकी अकाउंटेबिलिटी तो कर सके। वो पीछे वाले इदारे कभी होते हैं कभी नहीं होते, कभी एक पेज होता है कभी 4 पेज हो जाते हैं, इसलिए वो एक परमानेंस नहीं है। परमानेंस इस चीज की है कि जो इस वक्त डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है टूटा फूटा, जो इस वक्त गवर्नमेंट फेज पे मौजूद है, ऑपोजिशन डायरेक्टली, पीटीआई डायरेक्टली उसी हुकूमत के साथ बात करे, उसी हुकूमत के खिलाफ बात करे, उसी हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी करे, अपनी डायरेक्शन को तब्दील ना करे, अपनी एनर्जीज को 4 तरफ डिस्ट्रीब्यूट ना करे, रेफरी को बॉल मारने से उसका कोई बिल्कुल, जो फायदा नहीं होगा। हुकूमत से ही, सियासी लोगों से ही मुज़ाकरात की बात की जाए। सर, गुज़श्ता दिनों एक अहम पेशरफ्त भी हुई जब वज़ीर आज़म साहब चौधरी निसार के घर गए और उनकी वापसी की बातें गर्दिश करने लगी। साथ ही पीटीआई के साहिवाल के एमएनए ने भी नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। इस सब माहौल में हुकूमत क्या कुछ बड़ा प्लान कर रही है और इमरान खान क्या वाकई माइनस हो चुके हैं? देखिए जी, इस वक्त इमरान खान ने माइनस क्या होना, किसी ने क्या माइनस होना, हुकूमत जो है वो एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बजाय एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका। कौन सा हुकूमती इदारा है जो परफॉर्म कर रहा है? आप तो अपने एक बबल के अंदर, यू आर लिविंग इन अ बबल, और उस बबल के अंदर जो है आप खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खुश रहें। ऐसे खुश, आपने मुझे कहा था कि आपने दहाइयों से देखा है, इस बबल में खुश रहने वाले मैंने बहुत से हुक्मरान देखे हैं। इस जो एक पेज के ऊपर नाचने वाले मैंने बहुत से हुक्मरान देखे। अपनी ताकत को बढ़ा के अपने आप को ताकतवर समझने वाले मैंने बहुत से नकली शेर देखे। वो सारे के सारे चंद दिनों बाद मट्टी और रेत के टीले वो बने होते हैं, ढेर बने होते हैं, और मुल्क जो है बेचारा वो फिर 5 कदम पीछे फिर वहीं पे आ जाता है। बिल्कुल अब देखेंगे बिल्कुल सही। अब हम कहाँ आएंगे और कितना आगे बढ़ेंगे। मेरी तो दुआ है कि हम, और देखें, हमें आगे ले जा सकती है तो अवाम की शराकत इक़्तिदार में ले जा सकती है, हमें आगे ले जा सकती है तो लोकल गवर्नेंस का, लोकल सेल्फ बॉडीज का वो निज़ाम जो इंडिपेंडेंटली अवाम को वो ले जा सकता है। हमें आगे ले जा सकते हैं तो वो लोग ले जा सकते हैं जिनकी मुल्क से बाहर जायदादें ना हो, नहीं और जिनका, बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सीनियर सियासतदान दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया एक बार फिर शदीद बेयकीनी, जंगी फिजा, सफारती कशमकश और इक्तिसादी मफादात में उलझी हुई है। मशरिक़ वुस्ता के बादल मुसलसल गहरे हो रहे हैं, जहां इसराइल, ईरान और गजा की सरजमीन पर खून रेजी ने इंसानी अलमिये को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। इसराइल जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मुसलसल फौजी कार्रवाइयों में मसरूफ है, अब तक अपने दफाई बजट में $46.5 अरब खर्च कर चुका है।
ایک امریکی ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ رقم بنیادی طور پر امریکہ کی طرف سے دی جانے والی بھاری فوجی امداد کے باعث ممکن ہوئی، جس میں 17.9 ارب ڈالر کی اضافی سپورٹ شامل ہے اور اس میں 6.8 ارب ڈالر فوجی ساز و سامان، 4.5 ارب ڈالر دفاعی نظام اور 4.4 ارب ڈالر امریکی اسلحے کی فراہمی کے لیے مختص کیے گئے۔ یہ اعداد و شمار نہ صرف اسرائیل کی عسکری برتری کا پتہ دیتے ہیں بلکہ امریکی حمایت کی واضح جھلک بھی دکھائی دیتی ہے، جس سے خطے میں طاقت کا توازن مزید بگڑتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی تناظر میں غزہ کی پٹی ایک کھلا قبرستان بن چکی ہے، جہاں ایک دن میں 95 مزید فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے پیر کے روز امداد کے حصول میں مصروف افراد اور ایک ہسپتال کو نشانہ بنایا، جہاں شہداء کی اکثریت عام شہریوں پر مشتمل تھی۔ اقوام عالم کی خاموشی اور عالمی ضابطۂ اخلاق کی پامالی اب محض ایک رپورٹنگ پوائنٹ بن کر رہ گئی ہے۔ دوسری جانب ایران اسرائیل جنگ کے دوران ایران کے صرف 12 دنوں میں 935 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 132 خواتین اور 38 بچے بھی شامل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگ صرف ریاستی مفادات کا کھیل ہے؟ ایک اور اہم پیش رفت ایران سے منسلک ہیکرز کا انکشاف ہے، جنہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی حلقے کی ای میلز افشا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان ہیکرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس وائٹ ہاؤس کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز، ٹرمپ کی وکیل، مشیر اور سابق اداکارہ سٹارمی ڈینیلز کی ای میلز پر مشتمل تقریباً 100 گیگا بائٹس کا ڈیٹا موجود ہے۔ البتہ یہ ڈیٹا کیسے اور کب لیک کیا جائے گا، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس تمام عالمی کشمکش میں پاکستان پورے خطے میں ایک حساس مقام پر کھڑا ہے، جہاں ایک جانب پاکستان خطے کے امن کے لیے کردار ادا کرنے کی کاوشیں کر رہا ہے، وہیں خطے کا جنونی شخص مودی اور غیر ذمہ دار ریاست بھارت ایک بار پھر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کا پلان بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اسرائیل کی مدد سے رواں سال اکتوبر میں دوبارہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سوائے مودی کی سیاست کو بچانا ہے۔ بھارت میں اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس نے بی جے پی پر دباؤ بڑھا دیا ہے کہ وہ پاکستان سے جنگ میں ہونے والے بھارتی نقصان کی تفصیلات بتائے، جبکہ اب بھارتی حکومت اور اس کے نمائندے یہ تسلیم تو کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے، مگر اب بھی تعداد بتانے سے گریزاں ہیں۔ دوسری طرف بھارت کے اندر تیز ہوتی علیحدگی پسند تحریکیں اور سفارتی ناکامیاں بھی نریندر مودی کو بےتاب کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھارت کی سیاسی قیادت اور فوجی قیادت میں واضح تفریق نظر آتی ہے، جہاں وہ پاکستان سے ذلت آمیز شکست کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالتے دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ پاکستان کو ایک بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مطابق یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی موقع ہے، جہاں وہ مشرق وسطیٰ سمیت دیگر عالمی تنازعات پر قیادت کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی وفد اس وقت امریکہ میں موجود ہے تاکہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے اور ٹرمپ دور کے بھاری درآمدی محصولات سے پیدا شدہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ کیا پاکستان امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو اثر نو ترتیب دینے میں کامیاب ہو پائے گا؟ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان بڑے پیمانے پر کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ہونے والی جارحیت پر کیا ٹرمپ اور عالمی دنیا کوئی مؤثر اقدام اٹھائے گی؟ کیا بھارت ایک بار سبق سیکھنے کے بعد دوبارہ ایسے مس ایڈونچر کرنے کی جرت رکھتا ہے؟ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر وقار خان۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں سنو راؤنڈ اپ میں۔ بریگیڈیئر صاحب، ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی بار دنیا اتنی شدت سے جنگی فضا اور بے یقینی کا شکار نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ طاقت کا توازن نہ ہونا ہے یا اقوام متحدہ اپنا کردار اور اہمیت کھو چکی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر ایسے ہی تمام ممالک حدود کراس کرتے رہیں گے، وہ ریڈ لائن کراس کرتے رہیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل میں یہ کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ اس دنیا کا؟ آئی تھنک اس میں ایک تو گلوبل پاور شفٹ ہو رہی ہے، اور یہ پہلے بھی ورلڈ وار 2 سے پہلے اور ورلڈ وار
वन से भी पहले इस तरह की चीजें हुई हैं, स्पेशली जब एक ग्लोबल पावर जो है इसको चैलेंज किया जाए और दूसरे नए कंपेटिटर्स आ रहे, तो एक ये नेचुरल प्रोसेस है। और फिर जो आप कह लें स्टेटस को पावर होती है, वो ट्राई करती है कि इसको लंबा करे और अपनी जो हेजेमनी है, तो इसमें आप देखें भी अमेरिका या उसके आई वुड से आगे जो प्रॉक्सीज हैं दो, जो आई थिंक अगर हम रिलेट करें अपने रीजन से, तो एक भारत है जो बेसिकली आप कहें फाशिस्ट रिजीम है इस वक्त, और एक जो है ज़ायनिस्ट रिजीम है इजराइलिया को मेनली यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ कॉरिडोर्स की भी बात होती है, तो आप देखेंगे दे कट अक्रॉस जो चाइना या रशिया के डिजाइन या फीचर के जी। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर है कि इसमें आप जो कि अभी पावर आप कहें ट्रांजिशन हो रही है टुवर्ड एशिया, तो भारत को स्पेशली खड़ा किया गया था एशिया पिवट के तौर पे, तो यहाँ पे फिर आपको टेंशन नजर आएगी, क्लैश नजर आएगा। और ये जो दो आई थिंक अभी छोटी छोटी वॉर्स मैं कहूँ हुई है जी। पाकिस्तान भारत और इजराइल ईरान और फिर अमेरिका इसमें शामिल हुआ, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द सेम प्रोसेस। जो भी रेजिस्टेंस है इस वक्त जो ग्लोबल साउथ में कर सकती है पावर मिड लेवल की, उनको इतना अंडरमाइन कर दिया जाए कि सामने खड़ा ना हो सके और फिर ये हेजेमनी जो है कंटिन्यू करे। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रीजन। इसमें चाइना रशिया का अपना एक आई वुड से स्टांस है फॉर ग्लोबल साउथ, वो लीड कर रहे, और पाकिस्तान ईरान और टर्की इसमें बड़े इमर्ज हुए हैं स्ट्रॉन्ग पिलर जो नए सिस्टम को लेके आगे चलेंगे। तो इन दोनों में आई थिंक क्लैश होगा, और ये आई थिंक कुछ देर तक ये चलता रहेगा, तो दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। बाकी इसी के देश के दौरान इंटरनेशनल लॉ हो गया, ट्रीटीज हो गए, उनको वायलेट किया जाएगा, और माइट इज राइट वाला वो सिस्टम होगा। माइट इज राइट वाला सिस्टम होगा, बिल्कुल सही सर। ब्रिगेडियर साहब, अब जहां बरह रास्त जंग होती है वहां जदीद जंगी तरीके या अनकन्वेंशनल वेज भी सामने आए हैं, जैसे साइबर हमले किए जाते हैं। हमने ये पाक भारत जंग के दौरान भी देखे, और फिर हालिया ईरान इसराइल जंग में भी हमने देखा। अब ईरानी हैकर्स ने अमेरिका को भी धमकी लगा दी है कि व्हाइट हाउस और ट्रंप इंतजामिया की ईमेल्स को लीक किया जाएगा। कितना खतरनाक हो सकता है ये किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, इस तरह के साइबर अटैक्स? बिल्कुल, ये भी एक मॉडर्न डेवलपमेंट। इसको भी पीपल आर सेइंग कि ये थर्ड न्यूक्लियर एज है, क्योंकि पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, फिर न्यूक्लियर वेपन आए, यूनिलैटरल था, फिर उसके बाद काफी सारी और अभी थर्ड न्यूक्लियर एज में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। सामने में से एक तो साइबर की एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। आपने देखा कि इवन किलिंग्स और असैसिनेशन तक कराई है इसराइल ने विद इन ईरान, इस तरह हमास के अगेंस्ट किया है। फिर आ जाता है आपका जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में है मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी, बिकॉज हाइपर सिस्टम ऐसे आ गए कभी इजरायली ड्रोन जिसको नहीं रोक सका। तो ये आई थिंक एक लिहाज से बैलेंस तो देती है, लेकिन अगर ये किसी ऐसे शख्स के हाथ में आ जाए लीडरशिप की समूली है, दे थिंक प्रॉब्ली दे कैन ब्रीच न्यूक्लियर डिटरेंस या बैलेंस ऑफ पावर को वो टिल्ट कर सकते हैं, और उसमें फिर चांस होता है कि जो है इसमें एक्सीडेंट हो जाए, लड़ाई हो जाए। और भारत को आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान भारत लड़ाई में ये पांचों डोमेन जो थी, चाहे एरोस्पेस की, लैंड है, रॉकेट्स हैं, और साइबर का बहुत बड़ा, फिर एरोस्पेस में स्पेस आ जाती है, फिर इंफॉर्मेशन वॉर मीडिया के जरिए लड़ेगी, इसमें भारत को बड़ी चुटकी उठाना पड़ी। तो ये आई थिंक कंटिन्यू करेंगी जो है ये नई डोमेन जो आई हैं, और इसमें चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं फॉर स्मॉलर स्टेट्स कि आप इसको इफेक्टिवली इस फोर्स को तैयार करें, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ईरान भी अभी आई थिंक ओपन होके आएगा, और उन्होंने पहले इजराइल के आई थिंक काफी सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स निकाले थे, इंक्लूडिंग इनकी जो साइट्स थी, और उसको टारगेट भी किया। तो ये आई थिंक दोनों तरफ से चलेगा। अभी ये भी खबर है कि मिडिल ईस्ट में अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि इसमें बहुत ज्यादा भारतीय आईटी कमी है, कि किस किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी की ब्रीच हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जैसा ईरान में हुआ है कि कुछ रिपोर्ट्स है मोसाद और रिसर्च बिल्कुल कोलैबोरेशन थी, उसमें उन्होंने इन्वॉल्व करके टारगेटिंग की, लीडरशिप की टारगेटिंग की। तो इट्स वेरी वेरी सीरियस इशू। तो सर, आपने भारत की जिस तरह से बात की है, तो मोदी साहब की तो मैडनेस कंट्रोल में आ ही नहीं रही। भारत की जानिब से रवां साल ही अक्टूबर में दोबारा पाकिस्तान पर हमले किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। क्या मोदी हुकूमत वाकई इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, और क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान से बाकायदा जंग हारने के बाद और दुनिया भर में इतनी तजलील के बाद भी मोदी ऐसी हरकत दोबारा करेगा? जिसमें देखें कैपेबिलिटी को देखें, पॉसिबिलिटीज तो हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर अगर आप एक्विजिशन भी करते हैं तो उसको फिर आपने ट्रेन भी करना है। अभी भारत में सबसे बड़ा इशू ये है कि जो ऑफसेट कार्डर है और जो सोल्जर्स है इतने ज्यादा ट्रेन नहीं है, स्पेशली जो नए वेपन सिस्टम आपने देखा, पहले अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा, उसके बाद अभी भी पायलट्स की आई थिंक इसके अंदर बहुत ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है। इसी तरीके से जो है पायलट्स की कमी है, पायलट टू कॉकपिट रेशो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब है। पाकिस्तान में अल्लाह का फजल अगर एक जहाज है तो 5 पायलट्स हैं, भारत में ऐसा नहीं है। तो आप एक्वायर तो कर लेंगे, लेकिन फिर आपने उसको एक लेवल पे आके ट्रेन करना है। दूसरा मेरे ख्याल में एक फियर फैक्टर है, मैं सिर्फ मिसाल लूंगा, अभी एक दौरान ममदानी है
जो खड़े हुए हैं मेयर के लिए न्यूयॉर्क में, इतना फियर है ज़ायनिस्ट लॉबी को कि वो कहते हैं इसको यहाँ से निकाल दो, बिकॉज दे कांट अफोर्ड एनीबॉडी की जो बात भी कर सके। तो चाहे फाशिस्ट मोदी हो या नेतन्याहू हो, और आप देखेंगे अभी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आएंगी कि पाकिस्तान थटन कर रहा है अमेरिका को, इंटरनेशनल मीडिया में अभी कोलैबोरेशन नजर आएगी भारत की और इजराइल की ज़ायनिस्ट लॉबी की, तो अजीबोगरीब किस्म की स्टोरीज आएंगी। लेकिन पाकिस्तान शुड बी वेरी आई थिंक केयरफुल, एंड आई एम श्योर मिलिट्री ने रिस्पॉन्स ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान की सफारती अस्करी लेवल पे क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इस सारी सिचुएशन में? अस्करी लेवल पे तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ गैप्स है उनको आपने कवर करना है, तो कुछ एक्विजिशन इंशाल्लाह आ रही हैं चाइना से भी, पाकिस्तान के अपने इंडिजिनस कैपेबिलिटी। दूसरा एक फैक्टर्स याद रखें कि जो पिछली लड़ाई हुई है इसमें पाकिस्तान ने 10% डिस्प्ले किया, कुछ जो आपके आर्सनल, और 2% इस्तेमाल हुआ। सो लुक एट 98% कैपेबिलिटी पड़ी हुई है, और हमने बिल्कुल आई थिंक वी हैव सम लिस्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री और कमर्शियल जो एरियाज हैं जो टारगेट हो सकते हैं, तो भारत को फिर इसका लग समझ जाएगी अगर वो करता है। लेकिन डेफिनेटली आपने तैयारी भी करनी है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है और उसको एक बैलेंस रखना है ताकि न्यूक्लियर तक बात आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल में भी आपने नेवल उनके एक ऑफिसर है उनका डीए का भी जो ब्रीच हुआ इंफॉर्मेशन, उसने कहा जी हमें पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो है कंस्ट्रेन किया हुआ था, तो ये उनकी हालत है लीडरशिप की कि वहाँ पे क्लैश बिटवीन मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, तो क्या ये डिसीजन लेंगे? हाँ, ये है कि वन शुड बी वेरी केयरफुल। सर, एक तो क्लैशेस हैं, दूसरा मुसलसल मोदी साहब की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, अंदर से भी काफ़ी मज़ामतें हो रही हैं, तहरीकें भी चल रही हैं। नफरत की हद ये है कि अलहदगी की तंजीमें तेज़ी से सरगर्म हो रही हैं वहाँ पे, अपोजिशन भी मोदी पर शदीद दबाव डाल रही है। तो आप क्या समझते हैं सफारती सतह पर भारत इस वक्त जिस तन्हाई का शिकार है वो दोबारा दुनिया को अपनी तरफ माइल कर पाएगा, और क्या दुनिया उस पर यकीन करेगी? ये देखिए, दुनिया कभी भी लूजिंग हॉर्स पे बैट नहीं करती। कैबिनेट साहब ने देख लिया इसको, एशिया पिवट को तैयार किया गया और अभी बड़ा लाम तान हुआ था द वे ट्रम्प हैज टॉल्ड मोदी। उसके बाद आप देखें 80 में ये लोग गए वहाँ पे, मतलब दे कुडंट बेसिकली इवन एक डॉक्यूमेंट जो था उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके, उसमें पाकिस्तान का जो स्टांस था। और एससीओ में अभी डिस्कशन हो, देखें ना डिप्लोमेटिक सक्सेस क्या होती है, क्या आप इंटरनेशनल फोरम में अपना वकार के साथ चले। अभी एससीओ में एक डिस्कशन हो रही है कि बैड एप्पल है, इट प्लेज ऑन बोथ साइड, वेस्ट की तरफ भी और इधर भी। तो यूरेशिया में शायद भारत की जगह नहीं है, इस तरह साउथ एशिया में आप देख नोबडी वांट्स टू टॉक टू इंडिया, तो ये इनकी हालत है। देयर इज आई थिंक डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ेगा भारत पे, क्योंकि अभी अपोजिशन को एक मौका मिल गया। बट आई वुड से कि पाकिस्तान अलाउड इंडियन पीपल टू गेट रिड ऑफ दिस फाशिस्ट रेजिम, और कोई आई वुड से इंसान के बच्चे लेके आए जो सब ह्यूज पॉपुलेशन, इसमें 80-90 करोड़ लोग सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जी है उसमें, बिल्कुल सही। तो उसमें पाकिस्तान कैन हेल्प। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार खान, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।